رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ نحل کی 97 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کا مختصر سا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی اس آیت کریمہ کے اندر مرد اور عورت دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک اور صالح عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے
اچھے عمل کی وجہ سے آخرت میں ہم انہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں عمل صالح کرنے والے مرد اور عمل صالح کرنے والی عورت کو دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیاوی زندگی میں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں اس عمل صالح کا میری طرف سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اب آئیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مرد کے ساتھ جو عورت کا ذکر کیا، ویسے لفظ من کے اندر مرد اور عورت شامل ہیں، دونوں آتے ہیں، اور جہاں بھی اللہ رب العالمین مردوں کو خطاب کرتا ہے، چاہے کسی چیز کا حکم دے رہا ہو یا کسی چیز سے منع کر رہا ہو یا کسی نعمت کا ذکر کر رہا ہو، تو مردوں کے ساتھ عورتیں شامل ہوتی ہیں، اگرچہ مذکر کا صیغہ اللہ رب العالمین استعمال کرتا ہو۔ تو یہاں بھی مرد کے ساتھ عورتیں شامل ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا من ذکر او انثی۔ تو یہاں جو عورتوں کو خاص طور سے، مرد اور عورت کو الگ الگ خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ خواتین، عورتیں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں اور کسی بھی نعمت سے محروم نہ سمجھیں، نہ دوسرے لوگ ان خواتین یا عورتوں کے بارے میں ایسا خیال و گمان کریں۔ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو ادا کیے ہیں، جو دیے ہیں، وہ کسی اور مذہب میں آپ نہیں پا سکتے۔ وہی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح سے مرد احکام شریعت کا پابند ہے، مرد کے لیے ضروری ہے عمل صالح کرنا، برائیوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا، ایسے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، برائیوں سے، گناہوں سے، معاصی سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے خاص طور سے دونوں کو الگ الگ ذکر فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ صالح کا لفظ ذکر کیا ہے کہ جو نیک عمل کرے، صرف عمل نہیں کہا ہے کہ عمل کرے، بلکہ عمل کے ساتھ صالح کی قید لگائی ہے، ایسا عمل جو صالح ہو۔ اور یہ جگہ جگہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں عمل کا، وہاں صالح کی قید لگاتے ہیں۔ تو آخر صالح کا معنی کیا ہے، یا عمل صالح کب ہوتا ہے، کس عمل کو آپ صالح کہیں گے، کس عمل کو آپ نیک عمل کہیں گے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، کسی بھی عمل کے صالح ہونے کے لیے، نیک ہونے کے لیے، یا اس کی مقبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ درجہ قبولیت کو پہنچ جائے، شرف قبولیت سے وہ عمل نوازا جائے، اس کے لیے دو اہم شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے انجام دیا گیا ہو، یعنی اس عمل میں اخلاص پایا جاتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو، اس عمل سے کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، ریاکاری نہ پائی جاتی ہو، دکھاوا نہ پایا جاتا ہو۔ تو صالح ہونے کے لیے ایک قید اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، ورنہ عمل کتنا ہی کثیر تعداد میں کیوں نہ کر لیا جائے، اور دنیا کی نگاہ میں وہ عمل کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی محبوب لوگ کیوں نہ سمجھیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کی کوئی وقات اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک حدیث رکھتا ہوں مسلم شریف کی،
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. آپ اس میں دیکھیں کہ بڑے بڑے عمل کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین صاف طور سے کہہ دیتا ہے کذبتا، تم جھوٹ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ایک شہید ہوگا، دوسرا عالم ہوگا، اور تیسرا مالدار ہوگا. شہید کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا. شہید آپ جانتے ہیں کہ جس نے اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے جان کو قربان کر دیا ہو، ایسا شخص شہید ہے. ایسے شہید کو لایا گیا ہے اور اس سے اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے گا اور اعتراف کرے گا. اللہ رب العالمین پھر سوال کرے گا کہ میں نے تم کو اتنی عظیم نعمت عطا کی، طاقت و قوت سے نوازا تھا، تو تم نے اس کے بدلے کیا کیا ہے؟ اس نعمت کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ رب العالمین، میں نے تیری رضا کے لیے اور تیرے راستے میں جہاں ضرورت پڑی میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کو قربان کر دی. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ کذبتا، نہیں تم جھوٹ کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی جان کی قربانی دے دی ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے. تم نے تو اس لیے جہاد کیا تھا، اس لیے اپنی جان کی قربانی کی تھی تاکہ کہا جائے کہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت زیادہ جری ہے، بہت زیادہ بہادر ہے. فقد قیل، تو یہ کہا جا چکا ہے دنیا میں. تمہارا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے جہاد نہیں کیا اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں. اور جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا جہاد، تو وہ تو آپ پا چکے ہو، دنیا میں اس کا صلہ مل چکا ہے، لوگوں نے آپ کی واہ واہی کی ہے. اس لیے ثم امرا، پھر اس شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا فصحب علی وجہہ، پھر چہرے کے بل اسے گھسیٹا جائے گا، اور ثم القی فی النار، پھر سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم ہوگا. اللہ رب العالمین اس عالم سے اس اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا. وہ عالم بھی اس اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے ذکر کرے گا کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے علم سے نوازا تھا، تو میں نے علم حاصل کی اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور تبلیغ کی، تیرے راستے میں نے دعوت اللہ کا کام انجام دیا. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبتا، تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. تم نے تو اس لیے کیا ہے کہ تمہیں بہت بڑا عالم کہا جائے، تم نے قرأت اس لیے کی ہے، تلاوت اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں بہت بڑا قاری کہا جائے. فقط قیل، تو یہ کہا جا چکا ہے. دنیا میں آپ نے شہرت کے لیے یہ کیا تھا اور آپ کو شہرت مل چکی ہے، لوگوں نے اس کا صلہ آپ کو دے دیا ہے، اب یہاں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا فصحب علی وجہہ، اور ثم القی فی النار، اس شخص کو بھی، اس عالم اور قاری کو بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور تیسرا شخص ایک غنی اور مالدار کو لایا جائے گا، اسے بھی اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. اور جب وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا تو اللہ رب العالمین پوچھے گا آپ نے کیا کیا؟ میں نے مال و دولت سے نوازا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا، وہ مالدار، کہ اللہ رب العالمین تیرے راستے میں کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے کہ جہاں تیرا حکم رہا ہو، جہاں ضرورت رہی ہو، وہاں میں نے تیرے راستے میں خرچ نہ کیا ہو. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم بھی جھوٹ کہتے ہو، تم نے بھی دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے یہ سب کیا تھا تاکہ تمہیں کہا جائے کہ بہت بڑا سخی ہے، بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے. فقط قیل، تو یہ کہا جا چکا ہے دنیا میں. ثم امر بہ ثم فصحب علی وجہہ فی النار، صحب علی وجہہ ثم القی فی النار، پھر اس شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ثابت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کافی نہیں ہے، عمل کا صالح ہونا کافی ہے، اور صالح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ریا سے خالی ہو، دکھاوے سے خالی ہو، نموز سے خالی ہو، مکاری نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو. جیسے ان لوگوں نے بھی بڑے بڑے عمل کیے، اللہ کے راستے میں شہید نے اپنی جان دے دی،
عالم نے دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو تعلیم دی، اور مالدار نے خوب مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن چونکہ وہ عمل صالح نہیں تھا، دیکھنے میں اچھا عمل لگ رہا تھا لیکن رضائے الہی سے وہ خالی تھا، اس میں ریاکاری پائی جا رہی تھی، دکھاوا پایا جا رہا تھا، شہرت طلبی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، عمل کے صالح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، للہیت ہو، اور اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کے اندر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسی طرح سورہ غافر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تو حاضرین گرامی، ایک تو صالح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عمل وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے، آپ کے بتائے گئے طریقے کے عین مطابق ہوں۔ اگر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل آپ کرتے رہیں، یعنی پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں، لیکن اگر وہ نماز پوری زندگی روزہ رکھتے رہیں، اگر وہ روزہ یا اسی طرح زکوٰۃ یا کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی عمل کا ذکر فرمایا ہے اس عمل کے ساتھ صالح کی قید لگائی ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے کئی مرتبہ اسی منبر سے ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ موضوع سے یہ حدیث مناسبت رکھتی ہے اس لیے دوبارہ وہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آتے ہیں، 3 لوگ، اور بعض روایت میں ان افراد کا ذکر بھی ملتا ہے کہ کون کون لوگ تھے۔ 3 افراد آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کی طرف سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کچھ دیر سوتے ہیں اور کچھ دیر عبادت کرتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ ترک بھی کر دیتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کم سمجھا، یعنی صحابہ کرام نے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو کم سمجھا اور کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں، ہم تو سراپا گنہگار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک صاف ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ کے لیے اتنی عبادت کر لینا کافی ہے، لیکن ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں سے بالکل شرابور ہیں، اس لیے ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہے۔ اور ایک نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، ایک شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ نفلی روزے کا اہتمام کرتا رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی نفلی روزہ برابر رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تینوں لوگوں نے یہ بات کہی۔ آپ غور کریں کہ عہد یا عزم میں کیا کمی ہے، صحابہ کرام کے اندر خلوص نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، بھائی صحابی رسول ہیں وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسی سی باتیں کہی ہیں، اما سنو، آگاہ ہو جاؤ، واللہ انی لاشخاکم للہ واتقاکم لہ، تم میں سب سے زیادہ میرے اندر اللہ کی خشیت ہے، میرے اندر تم سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے،
لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی چھوڑ بھی دیتا ہوں، ترک بھی کر دیتا ہوں، وَأُصَلِّ وَأَرْقُدْ، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا، میرے طریقے کے خلاف چلے گا، میری سنت سے جو اعراض کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ بتائیے، غور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی غلط عہد نہیں کیا تھا، کوئی غلط بات نہیں کہی تھی بظاہر، لیکن چونکہ ان کا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا اور سختی سے منع فرمایا، اور آخر میں یہ الفاظ فرمائے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ صالح عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اگر طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، جو ہماری دین کے اندر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے اور اس عمل کا کرنے والا بھی مردود ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی وہ عمل غیر صالح ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو صالح کی قید لگائی ہے کہ جو مرد اور عورت صالح عمل کریں گے تو اس صالح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے یا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یعنی دونوں شرطیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں یا کوئی ایک شرط اگر مفقود ہے تو سمجھ لیجئے وہ عمل غیر صالح ہوگا، وہ صالح نہیں ہوگا اور اس کا اجر اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک قید اور لگا دی کہ مرد و عورت جو صالح عمل کریں، لیکن کب کریں، کس حالت میں کریں، یہ ایک شرط اللہ رب العالمین نے لگائی ہے، تب یہ بدلہ ہے۔ کیا شرط ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، یعنی وہ مومن ہوں۔ اگر ایمان کی حالت نہیں ہے، اگر کفر کی حالت میں ہے، تب بھی صالح عمل ممکن ہے، اچھا عمل کر جائے، لیکن اس عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں ہوگا، اس عمل کا بدلہ آخرت میں بالکل نہیں ہوگا۔ اگر کفر کی حالت میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، تو دنیا میں چونکہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے، کسی کی بھی نیکی کو ضائع اللہ رب العالمین اس طرح نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی اللہ کا منکر ہے، مومن نہیں ہے، لیکن کوئی عمل شہرت کے بجائے اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے اگر کسی نے کیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، کسی کی مدد کر دی، کوئی اور اچھا کام کر دیا، وہ نیک کام کر دیا، تو دنیا ہی میں اللہ رب العالمین اس کا صلہ عطا فرما دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ احقاف آیت نمبر 20 کا مطالعہ کریں کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے جہنم پر پیش کیا جائے گا، تو ان سے یہ کہا جائے گا، چونکہ انہوں نے کچھ اچھے اعمال بھی کیے تھے، تو ان سے یہ کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی نیکیاں لے چکے ہو، آپ نے کسی کی مدد کی تھی، کسی کو کھانا کھلایا تھا، تو اس کا صلہ تمہیں مل چکا ہے، اس کا صلہ اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے، مال و دولت کے ذریعہ، اولاد کے ذریعہ، اور کفر و شرک پر فوراً گرفت نہ کر کے اللہ رب العالمین نے تمہیں، چونکہ آپ نے اچھا عمل کیا تھا لیکن ایمان نہیں رکھتے تھے، تو دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کا صلہ دے دیا ہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، لیکن آج کیونکہ ایمان نہیں تھا تمہارے اندر، اچھا تو عمل کر دیا، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا، لیکن آج کے دن تمہیں سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ زمین کے اندر تم ناحق تکبر کرتے تھے اور گناہوں اور معاصی کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جو مومن نہیں ہوتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو دنیا ہی میں اللہ رب العالمین اس کا صلہ عطا کر دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی بھی یعنی ایک نیکی میں بھی کمی نہیں کرتا ہے، اس کے بدلے میں یعطا بہا فی الدنیا ویجزا بہا فی الآخرہ، یعنی دنیا میں بھی اس کا صلہ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے مومن کو، اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، لیکن جو اللہ کا کفر کرنے والا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ رب العالمین جو اللہ کے لیے اس کفر کرنے والے نے، اس منکر نے جو عمل کیا تھا نیک، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اسے دنیا میں کھلا پلا دیتا ہے۔ حتی اذا افضا الی الاخرہ، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو لم تکن حسنۃ یجزا بہا، تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچتی ہے، یعنی ایک ایک نیکی، ایک ایک اچھے کام کا بدلہ اللہ رب العالمین منکروں کو اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں چن چن کے اللہ رب العالمین بدلہ دے دیتا ہے، لیکن کوئی نیکی آخرت میں باقی نہیں رہ جاتی ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی بدلہ دیا جائے۔ تو ایک شرط ہے کہ عمل صالح کرے مرد و عورت حالت ایمان میں، تب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے مرد کو، ایسی عورت کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ حاضرین گرامی، پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی سے مراد ہے حلال روزی اسے عطا کریں گے، اسے قناعت پسند بنا دیں گے۔ قناعت یعنی اللہ رب العالمین نے جس حال میں اسے رکھا ہے وہ اس حال میں خوش ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے کم دیا، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زیادہ عطا کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہر حال میں وہ خوش ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہے، جو نہیں ملا اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس پر کوئی شکوہ نہیں، یعنی قناعت پسند بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے پاکیزہ روزی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے سچی عزت عطا فرما دیتا ہے اور سکون و اطمینان عطا فرما دیتا ہے، دل کا غنی اسے بنا دیتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، ایمان کی لذت اس کے اندر، ایمان کی لذت وہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یعنی بظاہر دنیا کچھ بھی سمجھے لیکن اس کی زندگی خوش و خرم سے گزرتی ہے، اسے سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، چین نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ صلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مومن حالت ایمان میں وہ نیک اور عمل صالح کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور انہیں بہتر بدلہ، اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے اس اچھے عمل کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور آخرت کا بدلہ بہت ہی عظیم ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ تھا مختصر سا مفہوم اس آیت کریمہ کا، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو صالح عمل کرتے ہیں اس کا ذکر کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔